حسن ابن علی بشہ راوی ہے، بڑا جلیل القدر راوی ہے. 7ویں امام کی امامت کے بعد بہت سے لوگ واقفی ہو گئے. وہ کہنے لگے کہ 7ویں امام آسمان پہ چلے گئے اور 7ویں امام ہی امام مہدی ہیں اور آئیں گے اور دنیا کو عدل انصاف سے بھر دیں گے. تو واقفی ہو گئے، اور جب واقفی ہوئے تو کیا ہوا؟ جتنا سارے کا سارا خمس کا پیسہ تھا امام رضا کے پاس جانا تھا وہ انہوں نے دبا دیا اور نہیں دیا امام رضا کو. اب کیا کہے اس سے آگے انسان؟ بہرحال ہر انسان جو واقفی تھا وہ ایسا نہیں تھا. جس کے پاس پیسے تھے اس نے یہ حرکت کی. حسن ابن علی وشہ تاجر تھا. وشہ یعنی جو رنگین کپڑے ہوتے ہیں جن پر نقش و نگار بنے ان کو بیچتا تھا. یہ صرف ایک راوی تھا اور کہتا تھا کہ میں امام موسیٰ کاظم کو مانتا تھا بس، اور اس کے بعد کہتا تھا کہ کوئی امام نہیں ہے. وجہ کیا تھی؟ حکم تھا امام رضا کو 148 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اور 183 ہجری میں امام بنے. 148 میں ولادت ہے امام رضا کی، 183 میں امام بنے ہیں. حکم تھا خدا کی طرف سے 3 سال تک کچھ بات نہیں کرو گے کسی سے. امام رضا کو حکم ہے. مومن کہتا ہے ہر جگہ میری نظر ہونی چاہیے. الف لام میم ہمیں پتہ ہے، بات کیجیے آپ ہم سے. کاف ہا یا عین صاد ہمیں پتہ ہے. خمس کا زکوٰۃ کا مسئلہ ہو تیار ہیں ہم بولنے کے لیے. خیر امام رضا کو حکم 3 سال تک خاموش رہو گے. جب خاموش رہے تو شاید سازشوں کو یہ موقع ملا کہ امام کے خلاف سازش کریں، اور بہرحال یہ واقعہ ہوا. کہتا ہے رات کو دخل تو مر، اور یہ رات کا وقت تھا خراسان میں، اور یہ جب کی بات ہے جب امام رضا آ چکے تھے. یہ میں کہہ رہا ہوں جب رات کو ہم آئے تو اچھا یہ واقعہ 200 ہجری سے 203 ہجری تک کا واقعہ ہے، کیونکہ 200 میں امام پہنچ چکے تھے، 203 میں امام کی شہادت ہوئی. امام رضا آ چکے، رات کو آیا. اچھا رات یہ 1200 سال پرانی رات ہے. تو میں نے دیکھا کہ غلام آیا ہے فیضن، ایک آیا غلام اسود، ایک آیا حبشی غلام آیا. میں نے دیکھ کے سمجھ گیا کہ اس کا حلیہ مدینے والوں کا ہے، مدینہ منورہ والوں کا. اور اس نے آ کر کہا کہ سیدی یقول لک، میرا آقا یہ کہہ رہا ہے وجہ الیہ بالحبرۃ، وہ جو کپڑا ہے نا تمہارے پاس یمنی وہ ہمیں دے دو. بھائی ابھی میں آیا ہوں، مطلب خامخواہ میں تاجر ہوں، تم کو تمہارے آقا والا کپڑا دے دوں، کون سا کیا تعارف کراؤ، کچھ بتاؤ. التی معک، جو تمہارے پاس ہے. لأکفن بہا مولا لنا قد توفی، کیونکہ ہمارا ایک چاہنے والا مر گیا ہے، ہمیں اس کو کفن دینا ہے. یہ کہاں کی بات ہے؟ خراسان کی، جہاں پر آپ جاتے ہیں امام رضا کی زیارت کرنے، اسی کے آس پاس کے کہیں اسی حرم کا واقعہ ہے، اسی محلے کا واقعہ ہے. ومن سیدک، یہ تمہارا آقا ہے کون؟ اس نے یہ کیوں پوچھا؟ رات کا وقت ہے، نہ ٹول پلازا ہے نہ الیکٹرانک کوئی گیٹس ہیں کہ جو اس کے پاس کوئی واٹس ایپ کے ذریعے تصویر کھینچ کے بھیج دے. میں بھی آیا ہوں، اس کا آقا ہے کون جس کو پتا ہے میں کپڑوں کا تاجر ہوں؟ رات کے اس پہر میں کہہ رہا ہے کہ وجہ الیہ بالحبرۃ لأکفن، تاکہ ہم اپنے اس چاہنے والے کو کفن دیں کہ قد توفی، جو مر چکا ہے، اس کو پتا. تو پوچھے گا نا من سیدک، تمہارا آقا ہے کون؟ تو اس نے کہا، غلام نے کہا کہ علی بن موسیٰ رضا. کہا کہ اپنے آقا سے کہو جا کر کہ بے تحف الطریق، کوئی کپڑا نہیں بچا، آخری اس منزل میں میری یہاں آیا ہوں، سب کپڑا بیچ کے آیا ہوں. اپنے آقا سے کہو جا کر. غلط اس کو اطلاع دی گئی ہے، اگر میرے بارے میں پہچانتا ہے وہ، سب کپڑا بیچ دیا میں نے، کچھ نہیں بچا. مزہ ثم عاد، گیا دوبارہ آ گیا، دق الباب کیا، کاروان سرا میں ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہے. باہر نکلا، کیا ہوا؟ کہا کہ میرا مولا کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس ایک کپڑا موجود ہے، اپنے سامان کو ٹٹولو. کہا یہ ہے کون کہ جو میرے سامان کے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتا ہے؟ کہا کہ سارے کپڑے بیچ دیے. کہا بھائی میرا مولا کہہ رہا ہے کہ تم، اچھا غلام بھی عجیب اور آقا بھی عجیب. کہا کہ میرا کہہ رہا ہے کہ آقا کہہ رہا ہے کہ قد بقیت الحبرہ قبلک، ایک تمہارے پاس کپڑا بچا ہوا ہے جو کفن کے لیے کافی ہے. تو یہ علی بن حسن بن علی وشہ کہتا ہے انی ما اعلمھا معی، مجھے نہیں پتا کہ یہ میرے ساتھ تھا، میرے پاس کپڑا ہے، میں نہیں جانتا، میں تم سے کہہ تو دیا. توجہ فرمائی آپ نے. ایک دفعہ کہا، واپس کہا میرا آقا کہہ رہا ہے تمہارے پاس ہے کپڑا. اس نے کہا بھائی جا کے اپنے آقا سے کہو کہ میں نہیں جانتا، میں سب بیچ چکا ہوں، کون سے کپڑے کی بات کر؟ دوبارہ وہی جواب دیا. مزہ وعدہ ثالثا، جان نہیں چھوڑا. تیسری دفعہ پھر آیا، کہا کہ ہی فی ارض السفت الفلانی، میرا آقا کہہ رہا ہے کہ فلانے رنگ کی گٹھری کھولو، اس کے اندر وہ کپڑا موجود ہے جو کفن کے لیے کافی ہے. میں نے کہا یہ علی بن موسیٰ رضا وہی نہیں جو موسیٰ کاظم کا بیٹا ہے جس کو میں امام نہیں مانتا؟ اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو یہ دلالت ہے امامت کی. کچھ موتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کسی کو امام کا راوی بنا دیتی ہیں. نہ یہ چاہنے والا مرتا اور نہ امام. اچھا امام بیٹھے کہاں پر بیٹھے ہیں امام؟ آپ امام کے واقعات کو پڑھ کے مت نکل جائیے. امام کہاں بیٹھے ہیں؟ یہ خراسان ہے، مامون الرشید کا محل برابر میں. کسی کو بھیجیں، مامون دوڑتا ہوا آئے گا کفن لے کر. میں جملہ کہوں، میں میاں کفن تو بہانہ ہے، ہم چاہتے ہیں تم آ جاؤ ادھر. امام نے کہا میرا مولا کہہ رہا ہے کہ وہ کپڑا دو اور جو فلانی جگہ پر رکھا ہے. ہاتھ حاضر الصفت الذی ذکرہ، وہ گٹھری نکالو جو میرے آقا نے کہی ہے. غلام بھی بڑا پکے ایمان کا تھا. تو اس نے کہا مجھے نہیں پتا. اس نے کہا اچھا ہم نکالتے ہیں. عجیب ہے، دکاندار کو ہٹا کے گاہک کہہ رہا ہے ہم نکالتے ہیں. فاخرجہ الیہ، عجیب بات ہے، اس نے وہی گٹھری نکالی اور کہا کھولو. وفتحہ، میں نے کہا تم کھولو. اس نے کھولی. فوجدت، میں نے دیکھا کپڑا رکھا ہوا، یہ کہاں سے کپڑا آ گیا؟ اچھا اب یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے. ووجدت الحبرہ، مجھے کپڑا مل گیا. تو گیا، اس نے کہا یہ پیسے لو. میرے آقا نے پیسے دیے. تو حسن بن علی وشہ کہتا لا آخذ ثمنھا، میں پیسے نہیں لوں گا اس کے، اتنی بڑی دلیل مل گئی ہے، میں پیسے کیوں لوں؟ تو قال الغلام، اس غلام نے کہا تہدی ما لیس لک،
تو وہ ہدیہ دے رہا ہے جو تیرا اپنا مال نہیں ہے. کہا تم کیا کہہ رہے ہو؟ میرا مال ہے. کہا ہادہی دفعتھا الیکا ابنتک. جب تو گھر سے نکل رہا تھا نا تو تیری فلانی بیٹی نے، بیٹی کا نام بھی بتایا، تجھے کہا تھا بابا یہ میرا کپڑا لے جائیے اور نیشاپور میں جا کر میرے لیے زر تانبا خرید کے لائیے گا اور میرے لیے فیروزہ نیشاپور سے خرید کے لائیے گا. تیرا مال نہیں ہے تو ہدیہ کیوں دے رہا ہے بھائی؟ حلوائی کی دکان پہ نانا جی کا فاتحہ تو مت کروائیے آپ. تو قال تہدیم علیہ سلک تہدیم، معذرت تہدیم علیہ سلک، تم وہ ہدیہ دے رہے ہو جو تمہارا نہیں ہے. ہذہ دفعتھا الیک ابنتک وسألت بیعھا، اور تجھ سے کہا تھا یہ میرا کپڑا ہے اس کو بیچ دیجیے گا بابا جان. وَإِن تَبْتَاعَ لَهَا بِثَمَنِهَا، اور اس کی جو قیمت آئے فیروزہ وشبہن، ایک کپڑا خریدیے گا جس پر نقش و نگار ہوں، پرنٹڈ کپڑا بڑا مہنگا ہوتا تھا اس سے بادشاہ پہنتے تھے، اور فیروزہ خریدیے گا. اور کہا بھائی اب یہ ہے تو ٹھیک ہے. اور غلام گیا اور پیسے لے کر آیا. اب یہ تاجر ہے کپڑے کا، امام رضا تو کپڑے کے تاجر نہیں ہے نا، نہ مدینے کی قیمت امام کو پتا ہے، نہ نیشاپور میں، نہ مشہد میں. کہتا ہے جب میں نے گنے سکے تو جو خراسان میں قیمت تھی نا اس کپڑے کی، امام نے وہی پیسے مجھے بھیجے تھے.